ویلکم بیک ناظرین، صبح ہدایت میں ایک بار پھر اور بہترین کالز کا سلسلہ جاری ہے. اور بہت اچھی بات سسٹرز کے وہ جو جیسے ہم بات کر رہے تھے اس طبقے کی کہ جو کچھ اصلاح کر سکتا ہے دیگر لوگوں کی، تو وہ جب تک بولے گا نہیں، اپنا پیغامات دیگر لوگوں کو پہنچیں گے نہیں، تو اسی وجہ سے وہ جو گمراہ لوگ ہیں یا جن کو ہم گمراہ، وہ تو بہت بڑا ورڈ ہے، چلے تھوڑا سا ڈی ٹریک ہے، تھوڑا سا ہٹے ہوئے ہیں، اصلاح سے آنا چاہتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ایک رول ماڈل یا ان کو آواز تو پہنچے کہ بہتر کیا ہے، غلط کیا ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ ہمارا وہ طبقہ جو اب شاید تھک کے یا تھوڑا سا ہیڈز اپ ہو چکا تھا کہ ان کو یہ سمجھنے یہ شروع ہو گئے تھے کہ شاید اب یہ اب کوئی قابل اصلاح ہوئے ہی نہیں. یا ایک ہوتا ہے نا ڈاکٹری لاعلاج مرض قرار دے دے کہ اس نے ٹھیک ہی نہیں ہونا، تو پھر وہ جو مریض ہے بیچارہ یہ تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، وہ اس کے لیے تو اور فری ہینڈ مل جائے گا. تو ڈاکٹر یا اصلاح کرنے والے کو یا تھوڑا سا باعلم بندے کو ہینڈز اپ نہیں ہونا، ہارنا نہیں ہے. بالکل بالکل. دیکھیں نا امیدی تو کفر ہے. دیکھیں نا، امید پر دنیا قائم ہے، پروردگار عالم سے آپ نے امید بھرپور رکھنی ہے کہ اگر کوئی برے حالات میں بھی تو ایک روشنی کی کرن ضرور جاگے گی. تو آپ ہمیں اپنی امید کے ساتھ ضرور یہ پیغام آگے پہنچاتے رہیں. اگر اس میں 2 3 4 کو بھی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ ہماری کامیابی سمجھی جائے، کیونکہ آہستہ آہستہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو ایسا نہیں کہ اگر یہ خراب ہے، نہیں، اگر ہم اس طرح سے آواز بلند کرتے رہیں گے ان کے، تو اس میں سے اگر ہزاروں میں سے 2 بھی اصلاح ہوتی ہے تو وہ ہماری کامیابی سمجھے. کہ ایک دم تو کوئی چینج نہیں ہوتا، یا وہ ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ وہ بالکل غلط ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کسی چیز کو اگر ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہیں تو وہ انسان کے ضرور یہ سوچتا ہے کہ شاید مجھ میں کوئی خرابی ہے، شاید مجھ میں کوئی خرابی ہے کہ میں شاید اصلاح کروں. تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم وہ باتیں ان تک پہنچاتے رہیں کنٹینیوسلی. محمد آل محمد کی جیسے ان بھائی نے کہا کہ تعلیم، ان کی فضیلت کو ہم بتاتے رہیں اور پیروی کے اس طرح سے ان کی پیروی کریں. اور کیونکہ یہ قرآن شریف اور یہ دونوں الگ نہیں ہیں، وہ ایک مطلب ان کا چلتا پھرتا قرآن ہے وہ. بالکل ہم ان کی پیروی کریں تو سمجھو ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا، ہم نے قرآن شریف کو حاصل کر لیا. تو لہٰذا ہماری کوشش ہمارے اس پلیٹ فارم سے یہی ہے کہ ہم یہ تبلیغ کرتے رہیں، اور اگر اس میں 2 3 بھی کامیابی ہوتا تو ہم اپنی سے کامیابی سمجھیں گے. اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورے امید ہے کہ پروردگار عالم سال ہے ہدایت ٹی وی کا، تو بہت بڑی ایک کامیابی ہے. لوگوں میں اب یہ ہے کہ سوال ضرور اٹھے ہیں. وہ بھیڑ بکریاں جنہوں نے یہ نہیں کہ بس ان کو اس طرح لگا دیا بس آپ ایسا کر لو، عید کر لو، نہ کرو، روزہ رکھ لو، اب لوگ پوچھتے ضرور ہیں. انہوں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ بھائی یہ منڈے کو کہیں یا ہفتے کو چاند کی نظر آیا تھا اتوار کو کہ نہیں، تو انہوں نے سارا جان لیا کہ بھائی اتنا دور دور تک اس پورے خطے میں چاند کو ویزیبل تھا ہی نہیں، ایون وہ جو آپٹک جو چیزیں اس کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو پھر لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں. تو یہ جو سوال اٹھانے کا ایک ہمت جو دی ہے وہ ہدایت کی ہے. اور دیکھیں اب اس میں ہم یہ نہیں کہتے، وہی بات آ جاتی ہے کہ شیعہ سنی کی بات نہیں، کوئی بھی سنی بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم اس میں اتنی آگاہی ہوئی، اس میں اتنا احساس ہوا کہ ہم یہ سوالات ہمارے اندر قابل اصلاح ہیں. بالکل ہم زیادہ ہائپر یا بہت زیادہ بعض اوقات ہو جاتے ہیں نا کہ کسی کے بھی جیسے کہتے ہیں نا غلط خدا کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے، برا نہیں کیونکہ پلٹ کے وہ ہمارے خدا کو برا کہے گا. تو وہ اس میں اس کے لیے بھی جو علماء کرام ہیں، بعمل علماء کرام ہیں اور جو اپنا صحیح طور پہ ڈھنگ پہ کام کر سکتے ہیں، وہ ان کے لیے فیلڈ چھوڑ دیں. تبلیغ کا کام ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. بس یہی تبلیغ کہ ہم اپنے صبر کے ساتھ، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بھی جب اسلام کی تبلیغ کی تو بہت صبر کے ساتھ کی تھی. اس میں کتنی مشکلیں ان کے پیش آئی تھیں، صرف وجہ یہ تھی کہ صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ وہ چلتے رہے، ٹائم دیا. تو یہی ہم میں کہ ہم صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنا یہ کام کو جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہے کہ ایک دن ہمارے سب یہ چیز سمجھنے لگیں گے کہ آخر محمد اور آل محمد کیا چیز ہے. بالکل. فرق حقیقی عید کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ، اور بہت سارے کالرز نے بات کی حقوق العباد کی نا. تو یہاں پہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ابھی لاسٹ فرائیڈے کل خود ریلی تھی پاکستان میں. میری خالہ کے مطلب ان کا گھر نیچے کا ہے، اوپر رینٹ پہ رہتے ہیں، فیملی رہتی ہے، اپنی مومن فیملی ہے. تو وہ بچہ قدس کی ریلی میں گیا، بائک پہ جا رہا تھا، وہ کوئنسیڈنٹلی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بس کے نیچے آ گیا اور بس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے گھر میں سمجھے صف ماتم بچھا ہو تو اس گھر میں عید کیسی ہوگی. تو صرف ان کے خاطر کہ ان کے اوپر عید نہیں بنا رہی، تو یقین کریں کہ میری خالہ کے گھر سے بھی نا کسی عید کا نام اٹھ گیا وہاں سے پھر
کہ نہیں اگر ایک ہم ان کا ساتھ دیں گے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے ہمیں نا, کہ نہ کہ ہم یہاں سے تیار ہو کے اور ایک عید اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کریں اور ان کی بھی دل آزاری ہو کہ ان کے گھر میں اس وقت صف ماتم بچھا ہے کہ سوئم کی مجلس ہوئی ہے اور یہاں پہ ہم عید منائیں. تو انہوں نے بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیا. لیکن ماشاءاللہ یہ مومن کی نشانی ہے, بالکل کہ نہیں اس طرح ہم نہیں منا سکتے عید کے گھر میں, جیسے کہتے ہیں نا صبح ہنسنے کی آواز آ رہی ہے اور اب رونے کی آواز آ رہی ہے اور ہم یہاں سے ہنسیں. پلٹ کے جواب ایک زندہ انسان, ایک باشعور انسان ہونے کی دلیل ہے. کسی کو بھی دکھ میں, یہ تو آپ نے رشتہ داروں کی بات, کوئی جانور جو ہے وہ بھی اگر وہ کوئی بلک رہا ہے, کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے, اگر کسی جانور کے پاؤں کے اندر سے کانٹا نکال دیں گے تو وہ بھی اس کا ایک جاندار چیز ہے. اور فاروق بھائی اس وقت مجھے خیال ہے کہ دیکھیں اس وقت آنکھوں کے سامنے ہوا نا تو زیادہ احساس ہوا, اور اتنے ہی لوگ وہاں غزہ میں مر رہے ہیں کہ وہ ماں باپ جو ہے وہ گودوں میں لیے بیٹھے ہیں, سڑکوں پہ لیے بیٹھے ہیں, جو ہے بم پھینکے جا رہے ہیں, میزائل پھینکے جا رہے ہیں, جنازے لے کے جا رہے ہیں, ان کے اوپر مزید بمباری ہو رہی ہے. تو ہم یہ دیکھیں یہ ٹی وی پہ جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے, اتنا احساس ہوتا ہے, لیکن دیکھیں اگر ہم اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں تو ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. لیکن آپس میں دیکھیں, اور جب ایسے رشتے ہوں پیار محبت کے قریبی رشتے, ماں بہن بیٹی بچے, ان کے جذبے اور ان کی محبتیں دیکھیں, جب وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہوں گے تو آپ یہ ذرا صرف احساس کی بات ہے کہ آپ یہ اندر احساس کریں کہ اس طرح سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں تو ان پہ کیا گزر رہی ہوگی. بس وہی نا کہ وہ تو فیس کر رہے ہیں, وہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کے وہ فضل ہے, یا ان کے اندر ایسی جرأت ہے, طاقت ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہے, ماشاءاللہ باہمت ہے. لیکن جو دیگر لوگ ہیں پوری دنیا کے لیے یہ کہ امتحان کا باعث ہے, وہ بڑی بڑے جو UNO ہیں, وہ جو ایجنسیز ہیں, امت مسلمہ 50-60 کے قریب ممالک ہیں, ان سب کا ایک امتحان ہے کہ یہ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے, آپ نے ظلم کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. بالکل. اور جیسے کہ آپ دیکھیں نا, یہ ابھی انہوں نے ایک کالر نے بھی کہا کہ ہم, اور جیسے کہ ہم خود بھی جانتے ہیں کہ ہمارے جو یہ سارے حکمران ہیں, کوئی محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کہاں بیٹھ کے, کوئی کہاں آ رہے ہیں, اپنے مطلب سیاسی طور پہ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. تو مطلب یہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دولت کی طرف جو ہے نا وہ پیچھے لگے ہیں, دولت کے اور اپنے منصب کے پیچھے, اور ان کو کسی کا کوئی احساس نہیں ہے. کہلانے کا تو یہ ہے کہ ہمارا اسلامی ملک ہے, لیکن ہمیں کہیں اس سے کوئی رمق, کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اسلامی ملک ہے. دیکھیں بات گھوم پھر کے وہیں آ کے اٹکتی ہے, احساس نہیں ہے دلوں میں. جس دن یہ احساس جاگ جائے گا نا, شاید ہمیں اس دن اس چیز کا اور زیادہ فیلنگز بڑھ جائیں ہماری کہ دیکھو جب گھر سے اگر اس طرح کا کوئی جنازہ اٹھے تو کیا ہم بھی اس وقت عید منائیں گے بیٹھ کے. یہ احساس یعنی ایک گلی سے محلے تک پھیلے, شہر تک پھیلے, پورے صوبے تک پھیلے, صوبوں تک پھیلے, ملک تک پھیلے. تو پھر حکمران یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے مر رہے ہیں اور حکمران آرام سے جو ہے کسی بیرونی ملک دورے جا رہا ہو. تو یہ عوام کا بھی حکمرانوں کو پتا ہے کہ یہ بھی بے حس ہے, یا یہ بھی سوئے ہوئے ہیں, یا ان کو ان کے مسائل میں الجھایا ہوا ہے, تو یہ اسی میں الجھے رہیں گے. ہمارے کسی کرسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جب ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارے کرسی کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا, عوام سو رہے ہیں, تو پھر اس پر اگر دیکھیں وہی بات ہوگی نا کہ آپ بس رات دن آپ کے ذہن میں کہ دولت کو کتنا دگنا ٹگنا چوگنا کرنا ہے, کس طرح اپنے پشتوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے, کس طرح ہمیں دولت کمانی اس زندگی میں نا. بالکل. آپ اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اچھا فی الحال جی کال ڈراپ ہو گئی, غالباً ہمارے پاس تھے. جی بہت شکریہ, میں معذرت چاہوں گا آپ کی کال ڈراپ ہوگی, باتوں میں لگے رہے, لیکن اب کالز کی طرف ہمارا دھیان رہے گا. اور میرے پاس یہ سسٹم پڑا ہے, میں دھیان کر رہا تھا شاید کنٹرول روم میں, تو یہ کام جو ہے جسے کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے, وہ والا کام ہے. اور ہم بعض اوقات سمجھتے کہ بہت آسان کام ہے, لیکن بہت ہی مشکل کام ہے. جی میں بات کری تھی کہ دولت کو اپنے آپ, جو آج کل کی جو ذہنیت ہے وہ بس پیسے کی طرف بھاگ رہی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو. اسی حوالے سے میں ایک آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک صاحب کا, ان کو صحابی کا ان کا نام لیا جو کہ میرے وقت ذہن سے نکل چکا ہے. تو انہوں ان سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے وہ صحابی مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. تو کہنے لگے کہ ہاں تم جاؤ اور یہ بات تم ان سے کہہ دو کہ وہ حضرت علی نے کہا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتے ہو, تم کر سکتے ہو. تو وہ ان صحابی کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات ریپیٹ کی, اگر وہ کہہ رہے ہیں
تو میں کر سکتا ہوں. زور اس پہ دیا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں کر سکتا ہوں. وہ ایک قبر کے پاس کھڑے تھے, انہوں نے کہا مردے سے کہا کہ تو اٹھ جا, اور جب وہ قبر سے اٹھ کے نکلا تو وہ کیا کہتا ہوا نکلا کہ میرے اونٹ کہاں ہیں, میرے اونٹ کہاں ہیں. تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ کیسا کیوں کہہ رہا ہے. کہنے لگے کہ کیونکہ یہ جب مر رہا تھا تو اس کے ذہن میں صرف اونٹوں کے بارے میں سوچ تھی, تو اسی میں مر گیا. اور کیونکہ جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو وہ یہی آواز بلند کرتے ہوئے نکلیں گے جو سوچتے ہوئے اس دنیا سے گئے تھے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب حکمران اپنی اس دولت کے بارے میں سوچتے چلے جائیں گے اور جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کا دھیان صرف کوئی اس طرف نہیں ہوگا کہ بس وہ کہہ رہے ہوں گے میرا پیسہ کہاں ہے, میرا منصب کہاں ہے, میری دولت کہاں ہے. دیکھیں اس دنیا میں آپ کے پاس جو بھی ہے نا, آپ جس چیز کے پیچھے بھی بھاگیں وہ یہی رہے گی, وہ آپ وہاں ساتھ لے کے نہیں جائیں گے. جو چیز آپ کو ساتھ لے کے جانی ہے وہ کام کرنے ہیں. بالکل یہاں پہ آپ چاہے پیسے کا کام کریں چاہے کوئی بھی کام ہو, جو وہاں پہ کام نہ آئے آپ کے اور وہ اس دنیا میں ہی رہ جائے تو اس کوئی کام کا فائدہ نہیں ہے. وہ کام انجام دینے ہیں جس کا نتیجہ وہاں بھی ملے, جو ہمارے ساتھ وہاں جائیں گے. سب سے پہلا سوال جو ہوگا اس کی طرف جائیں. جو دوسرا سوال ہوگا اگر وہی کام نہیں کریں گے تو ہم فائدہ نہیں ہے اس دنیا میں. آپ پیسے کی بات کریں یا کوئی بھی بات کر لیں, بس یہی ہے کہ کوشش کریں. بعض اوقات یہ جو چیزیں ہیں جب ہم اپنی عملی طور پہ زندگی میں جب ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتابی باتیں ہیں, خطبات سن لیے, علماء کرام کی باتیں سن لی, اچھی باتیں ٹی وی چینل سے سن لی, لیکن عملی طور پہ ہم وہی کہ ہم نے چھوٹے ہوتے بھی بچپن میں تھے, اسکول میں دیکھ لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا, لیکن وہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے, یا سچ بولنا ہے وہ ہم نے بس پڑھ لیا, یا کس انداز کے اخلاق ہونے چاہیے مسلمان کے وہ ہم نے امتحان دے لیا, وہ لکھ بھی لیے, وہ پورے بااخلاق جو شرائط ہیں وہ بھی لکھ لیے. پاس ہونے کے لیے ہم نے سب کچھ یاد کر لیا. رمضان گزارنے کے لیے ہم نے ساری وہ نیکیاں, سر پہ ٹوپی رکھ لی, تسبیح پکڑ لی, مسجدیں ماشاءاللہ آباد ہو گئی. وہ سب کچھ ہم نے وقتی طور پہ تو کیا, لیکن حقیقی طور پہ وہ روٹین میں ہم اپنے آپ کو اس میں نہیں ڈال سکے. تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ روٹین جو ہماری کیا خاص کرم تھا مولا کا کہ ہم پورے ماہ مقدس میں سارا کچھ اسی انداز سے اپنی زندگی گزارتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ حلال چیزوں سے ہم رکے رہے. کہ سامنے حلال کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ ہم نے ہاتھ نہیں لگانی, کھانی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوشش کرنی ہے. تو اب تو وہ ٹائم گزرا ہے, لیکن اب ہم نے حرام چیزوں سے, حرام کاموں سے بچے رہنا ہے, ان گناہوں سے بچے رہنا ہے کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی, ہم نے لالچ کا جو طمع کا ایک بھوت ہے ہمارے اوپر اس کو اتار کے باہر پھینکنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, اس حوالے سے حق کو حق کہنا ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو ظالم ہے اس کو ظالم کہنا ہے, اور مظلوم کو مظلوم جو ہے اس کی داد رسی کے لیے جانا ہے, کسی بھی انداز میں اس کی مدد کرنی ہے. تو کوشش یہی ہونی چاہیے ہماری کہ تنہا جو ہے یہ سارا کچھ یہ جو ہم جن بگاڑوں کی بات کرتے ہیں دنیا میں یا معاشرے میں یا اپنے ممالک میں, یہ سارے بگاڑ جو ہیں وہ تنہا کوئی بندہ حل نہیں کر سکتا. لیکن جو انقلابوں کی پھر بات کرتے ہیں, ایران کی انقلاب کی بات کرتے ہیں, تو ایک رہنما ملا, نیچے عوام نے ان کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا. تو دیکھیں آج کی دور میں بھی وہاں پر ان کو بہت سی دھمکیاں بھی ملتی ہیں, لیکن ان کی حدود میں کوئی نہ کوئی ڈرون جا سکتا ہے, نہ کوئی ایسا کوئی ظالم ہے وہ اس انداز سے قانون سے اتنا لمبا عرصہ بچ سکتا ہے. فوراً ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ جو منشیات فروش تھا یا یہ جو قاتل تھا وہ اپنے کردار تک پہنچ گیا, اپنے انجام تک پہنچ گیا. تو یہ ایسے ممالک, ایسے لوگ ہیں جن کو ہم فالو کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ ایک عمل جیسے بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم کسی سے عہد کرتے ہیں, یا جیسے یہ رمضان گزرا, آپ جیسے کہ فرما رہے تھے کہ رمضان گزرا ہے تو اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو رہے, لیکن ہمارے زبانی دعوے ہم کہتے رہے ہاں ہم کریں گے اور ہم عمل نہیں کر رہے تو وہ پھر آگے چلتا نہیں ہے معاملہ, کیونکہ ہر چیز عمل بتاتی ہے. یہ ایک محبت بھی ہوتی ہے نا, کسی سے آپ کرتے ہیں یا پروردگار سے بھی اگر آپ کو محبت کرنی ہے تو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر خالی دعووں سے نہیں تم وہ عمل کرو جو میں پسند کرتا ہوں, تو وہ کمپلیٹ ہوتی ہے بات. محبت بھی اس انسان میں بھی اگر آپ لے لیں دنیا میں بھی تو یہی ہے کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کا عمل ہوتا ہے. ہمارے ہم اس سے بہت چاہ رہے ہیں, بہت خدمت کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, اس کا خیال رکھ رہے ہیں, کیونکہ ایک عمل ظاہر ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ اب یہ نہیں کہ اگر رمضان گزر گیا ہاں ہم نے عہد کر لیا ہم یہ کریں گے, لیکن عمل نہیں کر رہے. جب تک عمل نہیں ہے وہ عہد بیکار ہے, وہ چیز وہ بیکار ہے. سمجھے ہم نے تھیوری پڑھ لی تو عملی طور پہ ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی دینا تھا, ہمیں وہ ڈرائیونگ لائسنس ملے گا. تو عملی طور پہ یعنی وہ تھیوری جو ہے وہ ہم نے ہر جگہ, ہم نے علماء کرام کی بات سن لی, سب کچھ کر لیا, بڑے بزرگ کے پاس بیٹھے ان کی بھی جو ہے نصیحتیں سن لی, لیکن عملی میدان میں اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو چاہے کوئی میدان ہو, بالکل, تو اس کا رزلٹ زیرو ہی رہے گا. جی ہاں, تو یہ بات ہونی چاہیے. حقیقی عید کی ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کہ حقیقی عید ہوتی کیا ہے. ہمارا یہی ایک ڈھنگ جو ہم نے ماہ رمضان میں اپنایا تھا اس کو جاری رکھنا ہے,
اور اپنے سے نیچے والوں کا ضرور خیال رکھنا ہے. ہم بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے سسٹر کہ ہمارے پاس کوئی اچھا خاصا بینک بیلنس ہوگا تب بھی ہم اللہ کی راہ میں دیں گے. آپ سے نیچے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے, اگر آپ 100 کے حقدار ہیں, آپ کی جیب میں 100 تو ہو سکتا ہے کوئی 5 والا 10 والا اتنی کی تو مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں نہیں لاکھوں بیلنس ہوگا تو تبھی ہم اللہ کی راہ میں ایک دیکھ دیں گے. وہ جو کالر نے سوری ایک کالر آ گئے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, لائن پہ دیجیے. جی آپ لائیو آ چکے ہیں ہمارے ساتھ. کون کہاں سے؟ اچھا ہم آپ کی جو میں دوبارہ آیا ہوں. اظہر صاحب پہلے بات کر رہا تھا. جی اظہر میرا نام ہے. جی بسم اللہ. دیکھیے ابھی آپ کی گفتگو میں 2-3 چیزیں تھیں جو میں اور ذرا سا ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. تو آپ نے لفظ احساس استعمال کیا تھا کہ ہمارے اندر احساس جو ہے پیدا نہیں ہوتا. احساس دیکھیے اسی انسان کے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتا ہے جس نے اپنی زیادہ سے زیادہ اصلاح کی ہو. جب آپ نے اپنی اصلاح کر لی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کا شعور بھی بیدار ہوتا ہے اور اسی میں احساس بھی ہوتا ہے. انہیں بہت سے لوگ ہیں نا کہ جو اپنی اصلاح پہ توجہ نہیں کرتے ہیں, ان سے آپ 10 باتیں کہیے سمجھا, وہ دنیاوی اپنے چکروں میں رہتے ہیں. ان کو اس بات کا احساس اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی ہوتی ہے, ان کے دل و دماغ میں وہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی ہوتی ہیں. اور دوسری چیز یہ عمل پہ جو بات ہو رہی تھی, دیکھیے کلیئر اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں مسلمانوں کی اس ملک کے اندر برطانیہ میں جو ہے. دیکھیے یہ غزہ کے سلسلے میں احتجاج ہوئے, جلوس جلسے نکلے, وہ خاموشی ہو گئی. صحیح معنوں میں جو ہم کو اس چیز کو لے کر آگے چلنا تھا مسلمانوں کے اس قتل و غارت کے اوپر جو تھا, وہ یہ برٹش پارلیمنٹ جو ہے اس کے تھرو ہم کو بات کرنی تھی. کیونکہ آپ دیکھیے گا کہ ان کے کسی بھی لیڈر نے کسی نے بھی کوئی بھی کھل کر کے اس قسم کی کوئی بات نہیں کری کہ یہ جو اتنی ساری آپ کی تمام چیزیں وہاں پر پیدا ہو رہی ہیں غزہ کے اندر, سمجھا, یہ ایک انسانی ہمدردی ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر. اس وجہ سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ وہ کمزوریاں ہیں جو ہمارے مسلمانوں میں ہیں, کیونکہ ہم ضرورت سے زیادہ ایکیڈیمک بن گئے. ہم باتیں بہت کرتے ہیں, سمجھے نا آپ. ہمارے علماء حضرات جو ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے فرنٹ پر آئے. دنیا میں سیاست بھی ہے, معاشرت بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. ان پہ توجہ دلائیں, کیونکہ آپ کا جو فعل ہے اصلاح کا وہ تو انہوں نے کہہ دیا. اب آپ جانیے, اب آپ کا خدا جانے. اگر آپ عمل کریں گے تو آپ جنتی بھی بنیں گے یا جہنم بھی بنیں گے. یعنی میرے نزدیک تو جتنے ہمارے مسلمان حضرات ہیں یہاں, وہ سب ایم پیز کو ایک اسٹینڈرڈ ڈرافٹ کر کے بھیجیں کہ آپ کا آئندہ سال الیکشن آنے والا ہے. اگر آپ نے اس ایشو کے اوپر مسلمانوں کے لیے انہیں بات کری تو اس کا آپ نتیجہ بھی بھگتیں گے. یہ ہوتی ہے پریکٹیکل چیز, عملی چیز. لیکن اس پہ ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے, نہ مجھے کہیں پر کسی قسم کا کوئی نشان ملا ہے. اسی قسم کی چیزیں جب تک اجاگر نہیں ہوں گی آپ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکتے. فرنٹ لائن پر مین اسٹریم میں بڑھنا ہے آگے. آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اس ملک میں, اعلیٰ سے اپنے آپ کو کمرشل طور پر مضبوط بنائیں, معاشی طور پر مضبوط بنائیں, جس طرح جیوز نے کیا ہوا ہے. جیوز کیوں آخر اتنے پاورفل ہوتے چلے گئے ہسٹری میں, یہ ایک علیحدہ مضمون ہے. اس پہ کبھی آپ کو موقع ملے تو کھل کے بات کیجیے. بہت شکریہ اظہر صاحب دوبارہ آنے کا, بہت بہترین پیغام آپ کا. اور ایسے بزرگ جو یہ پلیٹ فارم بھی یوز کر سکتے ہیں, اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے ناظرین کو پیغام دے سکتے ہیں اور اپنے جو بھی ایک بہتر سوچ سمجھ ہے اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں, تو ہم ضرور اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور اگر یہاں پر آ کر بھی پروگرام میں کسی میں شامل ہونا چاہیں تو ضرور آئیں, کیونکہ وہ طبقہ اب خاموش نہیں رہنا چاہیے. آپ نے بہت اچھی تجاویز دی کہ اگلے سال یہاں برٹش پارلیمنٹ کے الیکشن ہیں تو ووٹ کے جو بھوک ہیں وہ سارے ہی ہیں. شیخ رشید کی بھی وہی بھوک ہے, ڈیوڈ کیمرون کی بھی وہی بھوک ہے. تو ہر جو پارلیمنٹ میں جانا چاہتا ہے اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنے ووٹرز کا اس انداز میں اگر کہا نہ مانا تو پھر اگلے سال میرا یہ کچھ کام خراب ہو سکتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ہم یہ سب کا فرض ہے لیٹرز لکھے اپنے پارلیمنٹیرینز کو کہ یہ کیا اسرائیل میں ہو رہا ہے, کوئی قرارداد مذمت کو اس حوالے سے جو جہاں تک رسائی ہے. وہ اس کھلاڑی کی بات کی, اس نے چلے اس حد تک کھیل کے میدان میں ہی اس کا احتجاج کیا. جس کو جتنا بھی موقع ملتا ہے اس کو یوز کریں. جیسے کہ ایک آپ ابھی فرما رہے تھے کہ احساس اور شعور ہونا چاہیے, اور اس بارے میں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں نہ کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے تو ہم جب دیں گے, اگر آپ کم ہے تو نہیں ہم سوچ رہے ہیں ہمارے پاس کم. لیکن اس کی مثال آپ دیکھیے صورت دہر میں کس طرح سے مدح سراہی کر رہا ہے میرے پروردگار عالم کہ وہ 3 دن روزے رکھتے رہے اور وہ روٹی کس طرح سے سوالی کو دیتے رہتے. تو یہ چیزیں ہماری بہت اچھی بات کی کہ ہمیں فضیلتیں کو اجاگر کرنا ہے, اور یہ فضیلتیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کو سنوار رہی ہیں, جو ہمارے راستے کو صحیح سیدھے راستے پہ لا رہی ہیں ہماری زندگی کو. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ نہیں ہمارے پاس کم ہے. اگر ہمیں پروردگار نے 1 روٹی کھانے کو دیے تو آدھی روٹی ضرور یہ سوچی کہ اس کا کسی یتیم مسکین بیوہ کا حق ہے, مطلب اس کو حق سمجھے, یہ نہ سمجھے کہ پوری دیں گے تو آپ کو اللہ اور جب آپ کم سے نکالتے ہیں اور رزق حلال سے نکالتی ہیں تو اس کی پروردگار کے آگے نگاہ میں اس کی کیا عزت ہوتی ہے اس بندے کی.
بس یہی نا کہ ہم نیکی کرنے کے لیے بھی پہلے شرائط دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا یہ ملے گا تو تب کہیں ہم جا کے ہم اللہ کی راہ میں ہم آئیں گے. ہم بھی شاید بنی اسرائیل جیسے جو ناز نخرے ہیں اسی کی طرح ہم اپناتے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ملے گا تو تب ہم اللہ تعالیٰ کے نہیں. اگر یہ سوچے گا بندہ تو اس کو دگنا تگنا کرنے کے چکر میں دنیا سے چلا جائے گا. تو کوشش یہ ہونی چاہیے جتنا آپ کی جیب میں ہے, جتنا آپ کے پاس ہے, اس میں سے اللہ کی راہ میں دیں, اس کے بعد اللہ کا جو دیکھیں کتنا آپ کو اور بھی نام. اگر ہم نے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا حق ہے, ہمیں دینا ہے, تو پھر ضرور احساس ہوگا, شعور بیدار ہوگا. نہیں کہ ہمیں حق سمجھے کہ یہ پڑوسی کا حق ہے, یہ بیواؤں کا حق ہے, یہ مسکینوں کا حق ہے, اس کو حق سمجھے, ان کو دینا ہے. تو پھر ضرور اگر اس چیز کو ہم بھلا دیں گے نہیں یہ تو سب کچھ ہمارا ہے, تو شاید ہم یہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے. بالکل. اور سسٹر حقوق العباد میں یہی سب شامل ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہر چیز کا حق رکھنا ہے. رمضان میں بھی بہت ساری گفتگو ہوئی تو یہی تھا, مسکینوں کا, یتیموں کا خیال رکھو. ٹھیک ہے, کیا پتہ کسی کے دل کی نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے, لگ جائے, اور آپ اس دعا کے محتاج ہو. وہی نا, ہمارے اپنے عمل کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کسی کی دعا لگ جائے تو شاید ہمارے کچھ سمجھ جائے. بالکل. اور جیسے عید کے حوالے سے ہم اب یہ ٹاپک بھی اور باتیں بھی کر رہے ہیں, عید کے حوالے سے جیسے کل بھی ہماری یہ بات رہی ہے کہ وہ جوڑوں پہ بات آئی, تو لیکن اگر ہم اس کو جوڑیں, اگر ہمارا صحیح ہے, اچھا ہے, اگر ہم اس کو پہنا ہوا دوبارہ پہن لیتے تو ہماری کوئی عزت گھٹ نہیں جاتی, کم نہیں ہو جاتی, ویسی کی ویسی. کیونکہ عزت جو ہوتی ہے وہ کپڑے سے نہیں ہوتی, آپ کے کردار سے ہوتی ہے. تو اس میں یہ ذہن میں اگر رکھیں کہ ہم پرانے پہن لیں گے اور ہم کوئی نیا کسی اور کو دے دیں گے اس کے خوشنودی کے لیے, یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم پرانا بس یہی ہم چیز سے نکال لینا. دنیا کو اگر دیکھیں فاروق بھائی تو آپ زندگی میں کبھی نہیں بڑھ سکتے آگے. اگر آپ دنیا کو دیکھتے رہیں کہ دنیا اس چیز میں کیا کہے گی یا دنیا کو منہ دکھانا ہے, نہیں, دنیا کو آپ کے نظر خوشنودی پروردگار پہ رکھیں گے تو آپ مطلب یہ چیزیں ویسے ہی آپ کے ذہن سے نکل کریں. اپنے آپ کو بس یہ ہو کہ فوکس یا دھیان یہ ہو کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے, اہل بیت علیہ السلام کو راضی رکھنا ہے. ٹائم ختم ہو گیا ماشاءاللہ, بہت اچھا آج کا صبح ہدایت کا یہ پہلا ایک آغاز تھا رمضان المبارک کے بعد. لیکن ناظرین مختلف ٹاپک جو آپ کے ذہن میں ہوں, ہمارا یہی کوشش ہوا کرے گی آپ کو بھی ہم شامل کریں. مختلف ایسے موضوعات, مختلف ایسے ٹاپک جو معاشرتی یا جو ہمارے دین کے حوالے سے ہمیں بہتر مسلمان بنا سکے, بہتر انسان بنا سکے. کسی بھی شعبے میں ہیں, ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کسی بھی ایک ایسے ایشو پہ بات کرنا چاہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ایشو, کوئی ایسا ٹاپک ہے تو ضرور ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. آپ ہمیں پروگرام کے بعد فون کر سکتے ہیں. ای میل کا ایڈریس ہمارے پروگرام کا ہے subh@hidayat.tv, اور اس میں آپ ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں آف ایئر کالز کر کے اپنے ٹاپکس بتا سکتے ہیں. اور ایک بار پھر سسٹر سمرین آپ کا بہت شکریہ, سسٹر ناظرین کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ رہے. جی بالکل ہمیشہ. اور بس یہ ہونا چاہیے ہم سب کا سسٹرز کے, جیسے یہ کیمرہ بند ہوگا پروگرام کے بعد ہم اٹھیں گے تو ہم ویسے ہی رہیں جیسے اس وقت آپ کے سامنے تھے, ویسے ہی رہیں جیسے ہم خود بات سننے کے بعد علماء کرام کی باتیں سنی ہیں, جیسے مسجد سے باہر آئے ہیں وہ ویسے کے ویسے بن گئے. لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نے جس انداز سے سیکھا ہے, کوئی اچھی بات سیکھی ہے, اس کو اپنی عملی زندگی میں شروع کریں. ہماری ابھی عملی زندگی سمجھے کہ اس کرسی سے اٹھتے ہی میرا پتہ چلے گا کہ فاروق نظر واقعی حقیقی مومن مسلمان ہے یا نہیں. آپ بھی جب گھروں سے باہر نکلیں گے, آپ بلکہ آپ گھر میں رہ کے بھی اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں, اس حوالے سے آپ اپنے کو آپ کو چیک کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اپنی اصلاح کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کل بھی انشاءاللہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.